السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا۔ بانی چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آزاد امیدواروں کو اپروچ کر کے 25 کروڑ کی آفر کی گئی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں اصل مینڈیٹ دیں تو کل حکومت بنا سکتے ہیں۔ کسی جماعت کا آزاد امیدواروں کو اپروچ کرنا غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے۔ شہباز شریف کی PTI کے کامیاب آزاد اراکین کو حکومت بنانے کی دعوت۔ صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ نئی حکومت کو کسی تاخیر کے بغیر IMF سے معاہدہ کرنا ہوگا۔ کراچی کے 40 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ عدالت کا الیکشن کمیشن سے رجوع کا حکم۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو درخواستیں آ رہی ہیں ان پر کارروائی ہو رہی ہے۔ رفح میں اسرائیل کی حالیہ جارحیت قابل افسوس ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے خلاف جرائم کو فوری بند کرایا جائے۔ غزہ میں کینیڈین شہریوں کی گمشدگی پر اسرائیلی ہم منصب پر دباؤ ڈالا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت طرز عمل ناقابل قبول ہے، ہمیں ابھی تشدد کو روکنے کی ضرورت ہے۔ فوجی مذاکرات کی بحالی کی کینیڈا کی کوشش تائیوان کی پالیسی پر منحصر ہے۔ کینیڈا میں تعینات چینی سفیر کا کہنا ہے کہ ہم باہمی احترام کے اصول پر مبنی مذاکرات چاہتے ہیں، کسی بھی اشتعال انگیز کارروائی کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم بدھ کو کینیڈا کا دورہ کریں گے۔ شاہ عبداللہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر کوششیں جاری ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ میں 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کے لیے کوشاں ہے۔ امریکہ کسی معاہدے کو طے کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ مودی کی غیر منصفانہ پالیسیوں کے خلاف ملک بھر کے کسانوں کا نئی دہلی میں مارچ۔ ہزاروں کسان نئی دہلی کا گھیراؤ کرنے پہنچ گئے۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو وزیر اعظم ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بانی چیئرمین PTI نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ KP نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بانی چیئرمین PTI نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ KP کے نامزد کر دیا۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیکریٹری اطلاعات PTI رؤف حسن کو ان 3 جماعتوں کے سوا باقی سب کو اکٹھا کرنے کا کہا ہے۔ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ حکومت بنانے سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر غور کروں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے میں نے علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایسی دھاندلی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اب پتہ چل گیا کہ ہم ROs کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے۔ نواز شریف کے پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہارے ہیں۔ جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا کہ PTI جیت گئی ہے۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا اور معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہیں اور یہ ڈالرز بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا۔ بشرا بی بی کی بھی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست سماعت ہے۔ بانی PTI نے مزید کہا ہے کہ نواز شریف کے پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہارے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے۔ جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا کہ PTI جیت گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں اصل مینڈیٹ دیں تو کل حکومت بنا سکتے ہیں۔ عمران خان نے وزیر اعظم کے لیے کوئی نام نہیں دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں اصل مینڈیٹ دیں تو کل حکومت بنا سکتے ہیں۔ عمران خان نے
वजीर आजम के लिए कोई नाम नहीं दिया। आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करके 25-25 करोड़ की ऑफर की गई। किसी जमात का आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर अली जफर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आवाम ने हमें बहुत मैंडेट दिया, अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। बलूचिस्तान में हम 4 सीटों पर कामयाब हुए हैं। इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं। PTI ने कौमी असम्बली की 180 सीटें जीती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी ROs अदलिया से दिए जाएं। कोशिश करेंगे कि मरकज और पंजाब में भी हुकूमत बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को वजीर आला नामजद किया है। बैरिस्टर गौहर का ये भी कहना था कि हमारा मैंडेट पूरा है, मगर छोटी पार्टियों को मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। PTI रहनुमा ने कहा कि जिन लोगों को अप्रोच किया गया उनको 25-25 करोड़ की ऑफर की गई। यही खदशा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच किया जाएगा। जिन लोगों को अप्रोच किया गया उनको पैसों की ऑफर की गई। किसी जमात का आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर इखलाकी है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज बानी PTI इमरान खान से इलेक्शन के बाद पहली मुलाकात हुई, सियासी फैसलों के लिए इमरान खान से मशावरत की। बैरिस्टर अली जफर का मजीद कहना था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कौम जाग गई है, नून लीग, MQM और पीपल्स पार्टी के सिवा दीगर जमातों से बात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद अरकान को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद अरकान को हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं। PTI स्पॉन्सर्ड आज़ाद मेंबरान ऐवान में अक्सरियत दिखा दें तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। नई हुकूमत को किसी ताख़ीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। मुल्क की मौजूदा मौशी सूरत हाल में IMF से मुआहदा बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जान लड़ाएंगे। सब अपनी अना को एक तरफ रखें और बगल गिर हों कि दूसरी पार्टियों से इल्हाक होता है तो शबाना रोज मेहनत करेंगे। लीगी सदर का कहना था कि इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी इदारों ने किरदार अदा किया, वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन पर बेपनाह इल्जामात लगाए गए। कहा जाता रहा धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड और तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे थे। 2013 के इलेक्शन में 35 पंक्चर का इल्जाम किसने लगाया था? साबिक वजीर आजम का कहना था कि पार्लियामेंट पर हमला करने की भड़क मारी गई, खबरें खोदने का ड्रामा रचाया गया, सबके सामने है। 35 पंक्चर का भी हिसाब हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। 35 पंक्चर की आड़ में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की दरख्वास्तों को भी अदालत ने मुस्तरद किया है। आज़ाद उम्मीदवारों के यकीनन नंबर ज्यादा हैं। सियासी पार्टियों में मुस्लिम लीग पहले, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। अगला मरहला शुरू हुआ चाहता है। अब सारा अमल पार्लियामान में वजूद में आएगा। अगर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं। साबिक वजीर आजम का कहना था कि अब आइन का तकाजा है, जिसकी तादाद ज्यादा है वो उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। जो खुद को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं वो शौक से हुकूमत बनाएं। अगर वो हुकूमत नहीं बना सकते तो दूसरी पार्टियां बाहमी मुशावरत से फैसला करेंगी। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के 40 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए पटिशनर्स को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के 40 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए पटिशनर्स को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर तमाम दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को 13 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों के रिकॉर्ड का जायजा लेने और 22 फरवरी तक तमाम दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म देते हुए तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को मुल्क भर में मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया जा रहा है। कराची शहर से 40 हलकों के इंतखाबी नताइज को भी हारने वाले उम्मीदवारों की जानिब से चैलेंज करते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई थीं, जिनकी समाअत करते हुए अदालत आलिया ने पटिशनर्स को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया है। समाअत के मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और फरीकैन के वकला सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। MQM के वकील बैरिस्टर फरूक नसीम ने अदालत को आगाह किया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अजरदारी से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख के वकील ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रात गए
N238 سے MQM امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب درخواستیں یہاں زیر التوا تھیں تو رات گئے کیسے نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ عدالت نے کہا کہ جب اتنا وقت باقی تھا تو N238 کا نوٹیفیکیشن 12 فروری کی رات کیوں نکالا اور اس کو جاری کرنے کی ایسی کیا جلدی تھی؟ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کیونکہ نتیجہ تیار تھا۔ اس موقع پر سندھ حکومت کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے درخواستوں کی سماعت کے لیے 2 بینچ بنا دیے ہیں، جبکہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو درخواستیں آ رہی ہیں ان پر کارروائی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن درخواستوں پر قانون کے مطابق کارروائی کا پابند ہے اور امیدواروں کو الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت سے استدعا کی کہ ان درخواستوں پر فیصلے تک الیکشن کمیشن کو حتمی نوٹیفیکیشن سے روکا جائے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ رفح میں اسرائیل کی حالیہ بمباری اور جارحیت قابل افسوس ہے۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ رفح میں اسرائیل کی حالیہ بمباری اور جارحیت قابل افسوس ہے۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان معصوم فلسطینیوں کے خلاف تشدد کی ان کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایسے اقدامات سے نظر اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے غزہ کے شہر رفح پر اسرائیل کی فوجی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت عالمی عدالت انصاف کی تجویز کردہ عارضی اقدامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس جارحیت سے غزہ میں انسانی تباہی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں انسانیت کے خلاف جرائم کو فوری بند کرایا جائے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔